السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون۔ بس جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دے، خرد برد کر دے، ہیر پھیر کر دے، تبدیل کر دے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا۔ جو وصیت کیا ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جس نے وصیت کو چینج کیا ہے، چھپایا ہے، تبدیلی کی ہے، رد و بدل کیا ہے، اسی پر اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ غلطی یہی کیا ہے تو گناہ بھی اسی کو ملے گا۔ مریض نے یا مرنے والے نے وصیت کی کہ فلاں کو اتنا دے دو، میرے مال سے فلاں کو اتنا دے دو، مدرسے کو اتنا دے دو، مسجد کو اتنا دے دو، یا اس پوتے کو اتنا دے دو۔ اب جو سننے والا ہے، جو لکھنے والا ہے، جو وہاں حاضر تھا، اس کے انتقال کے بعد اس وصیت میں تبدیلی کر رہا ہے، بدل رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے تو گناہ ملے گا۔ اب چونکہ میت کا قصور نہیں ہے، وصیت کرنے والے کی کوئی غلطی وہاں ہے نہیں، اب جو اس نے بدلا ہے، سننے والے نے بدلا ہے، تو بدلنے والا مجرم ہے، بدلنے والا گنہگار ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے کب کون آدمی وصیت میں تبدیلی کرتا ہے، تحریف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جان لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون، کہتے ہیں فمن بدل الوصیۃ وحرفها فغیر حکمها وزاد فيها او نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطریق الاولی، کہ جو اس وصیت کو بدل دے، سننے کے بعد بدل دے مطلب تحریف کر دے، اس کے حکم کو بدل دے، اس میں کچھ کم کر دے، زیادہ کر دے، یا اس کو چھپا لے، تو وہ مجرم ہے۔ جو وصیت کو سننے کے بعد وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے، مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ 1000 دے دو، اب 1000 کی جگہ پہ وہ 1 زیرو اور بڑھا دے رہا ہے، 10,000 بنا لے رہا ہے۔ 50,000 کی وصیت کی ہے، ایک زیرو ختم کر کے 5,000 بنا دے رہا ہے۔ تو جو بھی وصیت میں رد و بدل کا شکار ہوگا، رد و بدل کرے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے جس نے اس کو بدل دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ فقد وقع اجر المیت علی اللہ، میت نے جو وصیت کی ہے خیر کے کام میں، اس نے پیسہ دینے کا حکم دیا ہے، اب جس نے بدل دیا ہے وہ تو مجرم ہے،
لیکن میت نے تو کہا ہے کہ میرا مال میں سے فلاں کو دے دینا، مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ عبداللہ بن عباس اور دیگر اہل علم کی تفسیر یہی ہے۔ وَتَعَلَّقَ الْإِثْمُ بِالَّذِينَ بَدَّلُوا ذَلِكَ، اور گناہ اس کو ملے گا جو بدل رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اے قد اطلع علی ما اوصى به المیت، میت نے کیا وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، باخبر ہے۔ وہ علیم بذلک، اور وہ اس چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا میت نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ دیکھیے حق کا چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ خیانت کرنا، خرد برد کرنا، معاملات کو الٹ پلٹ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو وصیت اچھی چیز کی تھی، انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق تھی، وقف کے متعلق تھی، اور اس نے جائز وصیت کی، لیکن اب اس کو کوئی بدل دے، سننے والا بدل دے، تو وہ مجرم ہے۔ تو حرام وصیت تو نافذ نہیں ہوگی۔ اگر مرنے والا اگر حرام وصیت کر دے تو وہ نافذ نہیں ہوگی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اچھی وصیت اگر اس نے کی ہے، جائز وصیت کی ہے، تو اس کو پورا کیا جائے گا، اور اگر جو بدلے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر میت کا قرض تھا اور اس نے اپنی زندگی میں وصیت کی، کہا کہ میرے مال میں سے فلاں آدمی کو میرا قرض دے دینا، اب سننے والے نے اس کو سنا لیکن قرض کو گول مول کر دیا، قرض کو بدل دیا، ورثہ کو حکم دیا تھا کہ میرے مال میں سے دیکھو فلاں آدمی کا میرا معاملہ ہے، لین دین ہے، پیسہ دینا باقی رہ گیا تھا، اس کو دے دینا۔ تو اب میت نے تو اپنا حق ادا کر دیا، میت کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو اس کے سننے والے وصیت کو بدلیں گے وہ بہت بڑے مجرم ہو گئے۔ لہذا حق کی تائید کرنا چاہیے، حق پر عمل کرنا چاہیے، سچائی پر رہنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، حق پر لیپا پوتی کرنا اور اس میں تحریف کرنا، تبدیلی کرنا، معاملات میں جھول پیدا کرنا، یہ سب اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے، یہ سب منافقوں کی صفت ہے۔ دیکھیے حرام مال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ وصیت کو بدلتے ہیں کیوں؟ اس لیے بدلتے ہیں تاکہ ہم اپنا زیادہ فائدہ حاصل کر لیں اور اس کو محروم کر دیں، ہم لوٹ لیں، دوسروں کو محروم کر دیں۔ تو جو لوٹ رہے ہیں، ناجائز طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ لہذا وصیت کو سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اور حق کے ساتھ اس چیز کو فالو کرے، جس چیز کی وصیت، جیسی وصیت مرنے والے نے کی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔